الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، حاضرین، یہ حسن اتفاق کہ میں آج مہرآباد گوگڑا آیا، میرے بہت ہی محترم یادگار سلف حضرت مولانا سید فخر الدین شاہ صاحب کا انتقال پرملال ہوا. تعزیت کے لیے میں یہاں آیا تھا. اللہ تعالی مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو اجر جزیل عطا فرمائے. یہاں آ کر پتہ چلا کہ مدرسہ غوثیہ مہریہ میں سنی کنونشن منعقد ہے اور مجھ سے پہلے ملک کے نامور خطیب محترم جناب مفتی اقبال چشتی صاحب خطاب فرما رہے تھے اور حضرات بھی، مجھے معلوم نہیں کون کون لوگ بولے. ماشاءاللہ ظفر علی شاہ صاحب خود ایک علمی شخصیت ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں بڑا کھلا آدمی ہوں اور میں بڑی منہ پر بات کرتا ہوں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ پیر امام شاہ صاحب جو میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے خلیفہ بھی تھے، مرید بھی تھے، ان کے علمی وراثت جو ہے اس کو قائم کیے ہوئے اس کے وارث اگر کوئی ہے تو وہ پیر سید ظفر علی شاہ ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اس دور میں دین کی خدمت کرنا، اس حوالے سے کہ یہ عقائد کے ہجوم کا دور ہے، عقیدوں کے ہجوم کا دور ہے. اتنے عقیدوں کا ہجوم ہے کہ آج پتہ چلتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ نے کیوں فرمایا تھا. صحیح اس آیت کا معنی اس دور میں اس کا اطلاق ہوتا ہے. پڑھتے تو سب آئے ہیں 1400 سال میں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم کہ سیدھا راستہ ہمیں عطا فرما، اس کا مفہوم پاکستان میں گوناگون مختلف مسالک اور منہج، طور طریقے، نقطہ نظر، زاویہ نظر اور انداز فکر سامنے آنے سے اب اس دعا کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ خصوصاً اس دور کے لیے
14ویں صدی کے لیے کہ جب اتنا ہجوم ہو عقائد کا کہ کوئی ادھر کھینچتا ہو ادھر آؤ، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، 70,000 فرقہ ہے، اب انسان مسلمان کرے تو کیا کرے، کہاں جائے؟ سب کے پاس قرآن ہے، سب کے پاس حدیث ہے، ہر شخص جو ہے وہ سنیت کا اس نے لیبل لگایا ہوا ہے، اب لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ اب ان سے ایک بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گرنتھ رکھا ہوا ہے، ہمارے پاس بھی قرآن ہے، وہی دیکھو وہی آیات ہیں، وہی تفاسیر ہے، وہی نسائی ہے، وہی ابن ماجہ ہے، وہی بخاری ہے، وہی کتابیں ہیں جو تم پڑھتے ہو۔ ہمارے مدارس میں آنے سے روکتے کیوں ہو لوگوں کو؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس دور کا۔ تو سامعین گرامی، اس دور میں خاص طور پر جب آپ کو مجھے نماز کی توفیق عطا ہو تو ہم جب یہ پڑھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تجھی سے مدد چاہیں اور تیری ہی عبادت کریں، ہمیں چاہیے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم تجھی کو مستعان حقیقی مانیں اور تجھی سے مدد طلب کریں اور تیری ہی عبادت کریں۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ یہ تو دعا ہے، دعا ہے، یہ تو پیغمبر بھی پڑھتے رہے، حضور ختمی مرتبت بھی پڑھتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، جو سب لوگوں کو ہدایت دینے والے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم تو بے ہدایت ہیں، ہم تو اللہ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں، لیکن ہدایت یافتہ طبقہ انبیاء وہ بھی یہی آیت پڑھ رہا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ ہدایت کی منازل عالیہ پر وہ فائز ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ وہ ذات لامتناہی ہے، اس کا کوئی جس طرح کہتے ہیں نا کنارہ نہیں ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ذات و صفات کے اعتبار سے وہ ایک گہرا اور لامتناہی سمندر ہے اس کی ذات، تو اس میں جتنے بھی انسان اندر جائے، جتنا بھی جائے، وہ ساری عمر چلتا رہے، چاہے مرتبہ نبوت پر بھی ہو، وہ بھی منزل ختم نہیں ہوگی، وہ کہتا رہے گا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہماری نسبت وہ ہدایت یافتہ طبقہ ہے، ہم تو بھٹکے ہوئے ہیں، ہم تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ لیکن اس دور میں پتہ چلتا ہے ایک وہ طبقہ ہے جو حدیث کا منکر ہے، وہ کہتا ہے حدیث چیز ہی کوئی نہیں، ایک کہتا ہے حدیث ہی سب کچھ ہے، ائمہ اربعہ کوئی چیز نہیں، نہ ابو حنیفہ کا کوئی مقام ہے معاذ اللہ، نہ امام محمد کا کوئی مقام ہے فقہ میں، نہ امام مالک کا، نہ امام احمد بن حنبل کا، نہ امام شافعی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس حدیثیں کافی ہیں۔ ایک طبقہ حدیث کا منکر ہے، ایک طبقہ کہتا ہے حدیث ہی حدیث ہے، باقی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، جو چاہے مرضی پڑھو، جہاں سے حدیث اٹھاؤ پڑھو اور عمل کرو۔ ایک طبقہ اللہ کی الوہیت، وحدانیت اور توحید میں اس قدر غلو کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نے جن ذوات مقدسہ کو خود عزت عطا فرمائی ان کی بھی بےزتی کر رہا ہے۔ اللہ نے جن کے لیے فرمایا وَإِنْدَنَا یعنی وہ ہمارے نزدیک جو ہے
انبیاء کا طبقہ یہ چنیدہ اور برگزیدہ طبقہ ہے جی، تو یہ برگزیدہ، اس برگزیدہ